السلام علیکم دوستو. کل نماز فجر کے موقع پہ مسجد میں مجھے بار بار ایک خیال آ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ آج میں اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کروں. خیال مجھے یہ آ رہا تھا کہ جب میں مکہ اور مدینہ میں مسجد الحرام اور مسجد نبی میں تھا، نمازوں کے لیے جب میں جاتا تھا کسی بھی نماز کے ٹائم، تو ایک چیز بہت کامن تھی دونوں مسجدوں میں. وہ چیز یہ تھی کہ اذان سے بھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے نمازی جوک در جوک بھاگ بھاگ کر مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے تھے تاکہ اگلی صف میں جگہ جو ہے وہ پا سکیں، ٹائم پہ مسجد پہنچ سکیں. اور جو کوئی لیٹ ہوتا تھا تو وہ اس طرح بھاگ بھاگ کر جا رہا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا خزانہ ہے جو اس نے آگے رکھا ہوا ہے اور اس نے بس وہ لینا ہے خزانہ. تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب نمازوں کے ٹائم پہ مسجد کی طرف رخ کرنا، نماز ٹائم پہ پڑھنا، اگلی صف کا لینا. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یار پاکستان جب ہم ہوتے ہیں تو مساجد میں کوئی اس قسم کا جذبہ نماز کے ٹائم پہ نہیں دیکھنے میں آتا. تو جب میں کل نماز فجر کے ٹائم پہ مسجد میں تھا تو مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ تقریباً کوئی پوری صف بھی مسجد میں کمپلیٹ نہیں ہوتی، خاص طور پہ نماز فجر کے ٹائم پہ. اور مسجد کے باہر دروازے پہ ایک ہو کا عالم ہوتا ہے. کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، پاکستان کے کسی بھی شہر کے کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں تو خاص طور پہ فجر کے ٹائم پہ جو ہے وہ کوئی رش نہیں ہوتا. مشکل سے کوئی ایک آدھ صف بھرتی ہے اور اکثر مسجدوں میں تو وہ صف بھی نہیں پوری ہوتی اور مسجد کے باہر بالکل سناٹا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے. جبکہ جب میں مسجد نبی میں تھا یا مسجد الحرام میں تو سین بالکل مختلف ہوتا تھا اور لوگ وہاں پہ پتہ کتنی مشکلوں سے آئے ہوتے تھے، اتنا لمبے لمبے سفر کر کے، قرضے لے کے، اپنی چیزوں کو بیچ کر عمرے کے لیے اور سعودی عرب آنے کے لیے پیسے جمع کر کے وہاں آئے ہوتے تھے. بعض لوگ اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے آئے ہوتے تھے، ان کی ویل چیئر کے ساتھ وہ جو ہے نا دوڑ دوڑ کر مشکلوں سے رش سے گزر کے نمازوں کے ٹائم پہ مسجد میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. تو مجھے کل یہ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یار یہ جذبہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں یا ہمارے ایریے میں نہیں ہوتا. تو مجھے 2-3 وجوہات سامنے آئی، میں نے کہا آج آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مسجد الحرام میں اور مسجد نبی میں جو برکتیں ہیں، روزے کی برکتیں ہیں، خانہ کعبہ کی برکتیں ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے رش میں اضافہ ہے، لوگوں کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم فضل بھی ہے. ایک تو یہ چیز ہے، چلیں جی اس سے تو ظاہر ہے وہاں کے رش کی اور وہاں کی جو اٹریکشن ہے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس کو ہم ایک ون ٹائم ایونٹ ہمارے دل میں یہ فکس ہو جاتا ہے کہ یہ ہم بس ون ٹائم ایونٹ ہے، جتنے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں بس ہم نے یہاں رہنا ہے، عبادات کرنی ہے، نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، سجدے کرنے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جانا ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. بالکل آپ اپنے پیسے وہاں خرچ کر کے آئے ہیں، عبادات کریں. لیکن دیکھیے دوستو، یہ جو عبادت ہے، یہ بندگی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور بھیجا تو بندگی کے لیے بھیجا ہے. ہماری جو عبادات ہیں وہ ہماری زندگی کا پارٹ ہیں، بلکہ پہلی پرائرٹی ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے اس عبادات کو اور مساجد میں آنے کو اور نمازوں کو ہم نے تھوڑا سا پیچھے رکھا ہوا ہے. پرائرٹی وہاں پہ مسجد الحرام میں، مسجد نبی میں پرائرٹیز جو ہیں وہ یہی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، عبادات کرنی ہے، سجدے کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ سے لے کے ہم نے یہاں سے جانا ہے. وہاں پہ ہماری یہ تھنکنگ ہوتی ہے اور بالکل ٹھیک تھنکنگ ہے. لیکن جب ہم واپس یہاں آتے ہیں پاکستان میں تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو عبادات کا کانسیپٹ ہمارا وہاں پہ تھا، پاکستان میں، اپنے ملک میں، اپنی جگہ پہ بھی ہمارا یہی کانسیپٹ ہے. عبادات ہماری پرائرٹی یہاں پہ بھی ہیں. ہمیں نمازوں کو ٹائم پہ ہی ادا کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک میں، اپنی مسجد میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگنا ہے، اسی طرح رو کے مانگنا ہے جس طرح ہم وہاں مانگا کرتے تھے.
اور ہمیں یہاں پہ بھی مسجدوں میں جا کر اور اذان کے ٹائم سے بلکہ تھوڑا پہلے جا کے اگلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. مطلب جو ہے ہمیں نمبر ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے کہ جی میں پہلے پہنچوں، جس طرح صحابہ کرام کا وتیرہ ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ آ کے ہماری ٹوٹل تھنکنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ہمارے آفسز، ہمارے اسکولز، ہماری جابز، ہمارے کام، ہمارے کاروبار، یہ ساری ہماری پرائرٹی بن جاتی ہیں. عبادات، نمازیں، دعائیں سب ہمارے پیچھے چلے جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مساجد میں یہاں پر رش دیکھنے کو نہیں ملتا. سنسانیت ہوتی ہے، بالکل ایک سناٹے کا عالم ہوتا ہے. جب آپ فجر کے ٹائم پہ خاص طور پہ اور عشاء کے ٹائم پہ آج کل سردیوں میں آپ جائیں مساجد میں تو ہارڈلی آدھی صف بھری ہوتی ہے. ہو کا عالم ہوتا ہے، کچھ نہیں، مطلب سب اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. دیکھیے دوستو، ایسا نہیں ہے. پلیز، عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کی ہے، اور دنیا میں جو کاروبار ہے، کمائی ہے، ساری جو دوسری ہماری جو جو ہمارے کام ہیں وہ ہمارے ٹھیک ہیں، ضروری ہیں. رزق کمانا، حق حلال کا رزق کمانا بہت ضروری ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. پرائرٹی جو ہے وہ بندگی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. پرائرٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نمازیں ٹائم پہ ادا کریں. آپ کا آفس میں ہے، اذان ہوئی یا اذان کا ٹائم ہوا، فوراً کام کو چھوڑیں اور اپنے جو ہے وہ وضو کر کے فوراً مسجد میں پہنچیں، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 10-15 منٹ، 20 منٹ تو ہم اپنے دوستوں پہ جو ہے نا وہ سیاسی گفتگو میں لگا دیتے ہیں کہ یار فلاں اچھا ہے تو فلاں نہیں اچھا، یا فلاں پارٹی کو ووٹ دیں، اس کو پڑھ. ہم تو 15-20 منٹ تو اپنی واٹس ایپ چیٹ پہ لگا دیتے ہیں. تو کیا ہم اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ کر 10-15 منٹ وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھ کے 15-20 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں. صرف دل سے آپ کو صرف یہ ہر ایک کو یہ کانسیپٹ بنانا ہے کہ جی ہم آئے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہیں، عبادات کے لیے ہیں. کام کاروبار بالکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. میری دعا ہے کہ جس طرح کی محبت مساجد کے لیے، نمازوں کے لیے میں نے مکہ اور مدینہ میں دیکھی تھی، میری دعا ہے کہ وہی محبت ہمارے دلوں میں، یہاں پہ ہمارے ملک میں، ہمارے دلوں میں آ جائے اور ہم مسجدوں کی طرف نماز کے ٹائم پہ دوڑ پڑیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.